ناظرین، پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح زمزم کا چشمہ حضرت عبدالمطلب نے ایک خواب کے ذریعے دوبارہ دریافت کیا اور کس طرح اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 10 بیٹے عطا کیے، اور پھر جب انہوں نے وعدے کے مطابق ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا تو فال عبداللہ بن عبدالمطلب کے نام نکلی۔ حجر کی کاہنہ قدبہ کے کہنے پر عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ بطور دیت قربان کیے گئے۔ آج ہم آپ کو نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی زندگی کے بارے میں مختصراً بتائیں گے۔ عبداللہ نہایت خوبصورت تھے، شرافت اور پاکیزگی آپ کے چہرے پر نمایاں تھی۔ آپ مکہ کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ان کے تمام بھائی اور ان کے والد عبداللہ سے محبت کرتے تھے۔ آپ گھر کی خواتین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ کے چہرے پر روشنی، تازگی اور نور برستا تھا۔ مکے کی لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ عبداللہ اپنے زمانے کے یوسف تھے۔ عبداللہ بہت حیادار تھے۔ آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی رہتیں۔ آپ کی طبیعت میں تواضع تھی۔ عبداللہ شادی کی عمر کو پہنچے تو عبدالمطلب کو اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو حسب و نسب کے ساتھ ساتھ عفت اور پارسائی میں بھی یکتا ہو۔ عبداللہ تجارت کی غرض سے قافلوں کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ عبداللہ کو دیکھ کر شام کے یہودی پہچان گئے کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ عبداللہ کو قتل کر دیں۔ اللہ کریم کی حفاظت میں عبداللہ ہر بار یہودیوں سے محفوظ رہے۔ ایک دن عبداللہ ملک شام کے جنگلوں میں شکار کے لیے گئے۔ یہودیوں نے عبداللہ کو اکیلا دیکھ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بھی آس پاس تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مخلوق جو شکل و صورت سے انسانوں سے مختلف ہے عبداللہ کی حفاظت کے لیے آئی اور اس نے یہودیوں کو مار بھگایا۔ وہب بن عبد مناف نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں عبداللہ بن عبدالمطلب سے محبت اور عقیدت ہو گئی۔ انہوں نے چند دوستوں کے ذریعے عبدالمطلب کو اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے وہب بن عبد مناف وفات پا گئے۔ انہی دنوں عبدالمطلب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے۔ تاجروں کے درمیان بیٹھے ہوئے عبدالمطلب نے بات کی تو ان کی آواز سن کر اسی محفل میں بیٹھا ایک یمنی بوڑھا کہنے لگا، کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ عبدالمطلب اس سوال پر حیران ہوئے، لیکن اس کی عمر دیکھ کر اسے اجازت دے دی۔ وہ بوڑھا شخص الہامی کتابوں کا عالم تھا۔ اس کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ سہارا لیتا ہوا عبدالمطلب کے پاس آیا، آپ کے چہرے کو ہاتھ لگایا اور پھر ناک کو اچھی طرح ٹٹولنے لگا۔ عبدالمطلب حیران تھے کہ یہ بزرگ آخر چاہتا کیا ہے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے لگا جیسے اس شخص کو من کی مراد مل گئی ہو۔ وہ کہنے لگا، سردار آپ کو مبارک ہو۔ میں آنے والے وقت میں نبوت اور بادشاہت دونوں آپ کے خاندان میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان میں سے ایک آپ کو قبیلہ بنی زہرہ کے ذریعے ملے گی۔ عبدالمطلب ان دنوں عبداللہ کا گھر بسانے کی تیاریوں میں تھے۔ یمن سے واپس آئے تو اسی مقصد سے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ بنی زہرہ قصہ کے بڑے بھائی زہرہ کی اولاد ہیں۔ قبیلہ ہم پلہ بھی تھا اور ان کی خواہش بھی عبدالمطلب تک پہنچ چکی تھی۔ سیدہ آمنہ اپنی والدہ سے اکیلی اولاد تھیں۔ وہب بن عبد مناف کی وفات کے بعد عبدالمطلب کی ان کے بھائی وہیب بن عبد مناف سے ملاقات ہوئی۔ وہیب کی اپنی بیٹی حالہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ عرب میں زیادہ شادیاں عام ہیں۔ دولہا اور دلہن کی عمر میں فرق ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ بی بی آمنہ بنت وہب کی شادی عبداللہ سے طے پا گئی اور ان کی چچزاد بہن حالہ کی شادی عبدالمطلب سے۔ عبدالمطلب دونوں رشتے طے کرنے کے بعد مکہ واپس آ گئے۔ شادی کے دن قریب آئے، بارات مکہ سے یثرب جانا تھی۔ عبداللہ دولہا بن گئے۔ وہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت اور حیا والے تھے، اب ان کا چہرہ کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ورقہ بن نوفل ان چند لوگوں میں سے تھے جو عیسائی تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ ورقہ بن نوفل الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ قتیلہ نے ان سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ بارات مکہ سے نکل رہی تھی۔
ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بنت نوفل اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قتیلہ بھی انجیل کی عالمہ تھی۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا اور کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں اتنے اونٹ قربان کروں گی جتنے عبد المطلب نے تمہارے لیے قربان کیے تھے۔ حضرت عبداللہ نے اس سے کہا، میرے والد فیصلہ کر چکے ہیں اور میں شادی کے لیے ہی یثرب جا رہا ہوں۔ یثرب پہنچ کر عبد المطلب کا نکاح بی بی حالہ سے اور عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے کر دیا گیا۔ عبداللہ کی شادی 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس زمانے اور خاندان کی روایت کے مطابق وہ 3 دن اپنے سسرال یثرب میں ہی رکے۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی دلہن کے ساتھ مکہ آ گئے۔ اب یہ گھر خوشیاں دیکھ بھی رہا تھا اور بانٹ بھی رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کی قتیلہ بنت نوفل سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ عبداللہ نے قتیلہ کو شادی کی پیشکش کی۔ قتیلہ نے انکار کر دیا۔ عبداللہ کے لیے یہ انکار حیرانی کا باعث تھا۔ وجہ پوچھی تو قتیلہ نے کہا، جس دن میں نے تمہیں شادی کی درخواست کی تھی اس دن تمہارے ماتھے پر چمک، چہرے پر نور اور کشش تھی جو اب باقی نہیں ہے۔ میری ساری خواہش اس خوش نصیبی کے لیے تھی۔ عبداللہ تجارتی سفر پر فلسطین چلے گئے۔ ملک شام سے واپسی پر بصرہ سے دومت الجندل، تیمہ اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے جہاں عبداللہ بیمار ہو گئے۔ آپ اپنی دادی سلمہ بنت عمرو کے خاندان بنی نجار کے پاس علاج اور آرام کے لیے رک گئے۔ باقی قافلہ مکہ لوٹ آیا۔ قافلے والوں نے عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کے متعلق بتایا۔ عبد المطلب نے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مکہ لے آئیں۔ یثرب پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ عبداللہ نے 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ عبداللہ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ نابغہ بنی عدی بن نجار کے فرد تھے۔ یہ خبر بی بی آمنہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابھی تو ان کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے۔ ان کے لیے زندگی ابھی تو شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی بی آمنہ کے لیے اب زندگی آسان نہیں تھی۔ بی بی آمنہ نے عبداللہ کی وفات پر مرثیہ لکھا جو یوں ہے، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ سسکیوں اور آہوں کے درمیان ایک قبر میں آسودہ خواب ہو گئے۔ انہیں موت نے آواز دی اور انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ وہ شام کیسی غمزدہ تھی جب انہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اگر موت نے ان کا جسم ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے عقل مند اور رحم دل تھے۔